تحقیق کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے بات کر دی تو بس ٹھیک ہے اس کے اوپر فتویٰ لگ گیا، ایسی بات نہیں، بلکہ تحقیق کریں. علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا جاؤ بھی اسے بلا، فرمایا جاؤ اس سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ بھئی وہ کیوں پڑھتے ہیں. صحابی رسول گئے، جا کر ان سے پوچھا کہ جناب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم صفت سالات تھے اور ہر آخری رکعت جو قراءت والی ہے اس میں جو ہے وہ آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے اور سورت ہم نے پڑھی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علیہ السلام کے صحابی انہوں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں اور میں اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہوں. صفات ہے نا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ واحد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ اس میں اس کے سے جنا گیا ہے، تو وہ صفتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں. اب علیہ السلام کو جب آ کر بتایا نا صحابہ نے تو حضور السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر اسے بتا دو اگر وہ اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اگر وہ اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو قرآن پاک جو ہے اس سے محبت کرنی، اس سے پیار کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس کا سمجھ لیں بندے کو فیض حاصل ہوتا ہے. آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں مختلف تراجم ہیں لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو کمال ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے اب بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر کسی نے محبت والا عشق والا ترجمہ پڑھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، محبت والا ادب والا ایسا ادب آپ پڑھتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کمال جو ہے ادب کو بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ لوگوں نے کیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا یا رحمت والا. مختلف تراجم ہوئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ اہل سنت توحیدی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنیوں سے بڑھ کر توحید والا کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کرتے بھی توحید پر ہے وہ چھوڑا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ کے شروع